کا رمضان کی ہے رونق رمضان کی ہے رونق رمضان کی ہے رونق رمضان کی ہے رونق رمضان کی ہے رونق. السلام علیکم. تو ان راتوں میں شب قدر کبھی بھی آ سکتی ہے اور یہ گھومتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ کبھی 21ویں کو آ گئی, کسی سال 25ویں کو آ گئی, کسی سال 27ویں کو آ گئی. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ بندہ اس کو تلاش کرے, یعنی ان راتوں میں عبادتیں کرے اور وہ نہیں سوچے کہ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہوگی, تو وہ 21ویں کو بھی عبادت کرے گا, 23ویں کو بھی عبادت کرے گا, 25, 27, 29, 5 راتوں میں عبادت کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رات اس کو میسر آ جائے جو شب قدر ہے. اور شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ پاک نے اس کی فضیلت میں قرآن پاک کی پوری ایک سورت نازل فرمائی, سورہ قدر پوری سورت نازل کر دی, جس میں اللہ پاک نے فرمایا, خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر, کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا, اور سورہ قدر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا, پھر بتدریج یعنی تھوڑا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا. جیسے 40 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, تب سے لے کر کے 63 سال 63 یعنی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا کرتے قرآن پاک نازل ہوتا رہا. اب شب قدر کے تعلق سے ایک اور بات بھی علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم 27 کو زیادہ کر کے شب قدر مناتے ہیں. تو 27 کو منانے کے پیچھے ریزن یہ ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ ہے, اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے, تو 9 دیا 27. تو علماء نے یہاں سے یہ دیا کہ چونکہ لیلۃ القدر 3 بار ہے اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے, تو اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر 27 کو. اور الحمدللہ آج ہمارے یہاں قرآن شریف مکمل بھی ہوا, تو 27 کو تقریباً جگہ پہ 27 کو قرآن شریف مکمل ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی کوئی بہت پیاری بات ہے, ایک لاجک بھی ہے سمجھ لو, اور ایک پیاری بات بھی ہے, وہ یہ کہ روزانہ کی 20 رکعتیں ہیں اور 27 دن, تو 27 دن کی رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 540 رکعتیں ہوئی. قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں, ایک رکعت کا ایک رکوع. تو 27 میں اس طریقے سے 27ویں رات کو قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حفاظ کرام ایک رکعت میں ایک رکوع ہی پڑھتے, وہ تو اپنے ترتیب سے پڑھتے ہیں جو بھی پڑھنا ہے جس طریقے سے, لیکن ایک یہ بھی لاجک ہے اس طریقے سے. تو اللہ پاک ہمارے لیے رات مبارک فرمائے, زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ لوگوں کا, اللہ پاک ہمارے لیے رات مبارک فرمائے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی, اور الحمدللہ ہم نے مکمل 27 دن تراویح سنی, اور بڑے پیارے انداز میں ہمارے حافظ صاحب تراویح سناتے رہے. یعنی قرآن پاک پڑھنا یہ ایک فن ہے, اور پڑھ کر اس کا حق ادا کرنا یہ بھی اہم ترین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یاد کر لیا پھر پڑھتے رہنا. یعنی میں الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب سے بہت متاثر ہوا پڑھنے کا انداز ان کا. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کو ٹھہر کر پڑھو. تو قرآن پاک کو پڑھنے کا یہ حق ہے, اس کو ٹھہر کر پڑھا جائے, ایسا نہ پڑھا جائے کہ کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہ آئے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے انہوں نے قرآن شریف پڑھنے کا, ماشاءاللہ ہم کو قرآن شریف سنایا انہوں نے. اور جو پڑھنے کا انداز ہے, یعنی پڑھ کر کے سکون ملتا ہے, جو کیفیت بنتی ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, کچھ آیتیں سنتے ہیں پھر اس کی کیفیت بنتی ہے, اور سکون جو ملتا ہے,
सुनकर अच्छा लगता है, ये माशाल्लाह महसूस हुआ। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके रिस्क को और वसी फरमाए। मैं हमारे ट्रस्टियान से गुजारिश करूंगा आगे आए और जो तोहफा वगैरह देना है हमारे हाफिज साहब को। फरमाए देखा जाता है कि आज से तो मुकम्मल हुआ, लेकिन तरावी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी 28, 29 अल्लाह नसीब करे 30, 3 तरावी और हैं या 2 तरावी तो हैं और तो ये पढ़ना है, हमको आना है। आज ये मैं ऐसा लग रहा था मुझे इसकी जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि 27 मिला तो पीछे तक सब भर जाएगी। यानी अगर मैं थोड़ा भाग भाग के आया, मैंने 5 मिनट 4 मिनट पहले पहुंचा, मैंने कहा शायद मुझे पीछे जगह मिलेगी, लेकिन आया तो मुझे पहले सब में जगह मिली। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा था बड़ी रात है माशाल्लाह भर जाएगी, लेकिन अल्लाह खैर करे, मुसलमानों को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए कि हमारी मस्जिदें भरी रहे। तो हमें तरावी भी मुकम्मल करनी है, उससे तरावी नहीं, रमजान के बाद भी हमको नमाजों की पाबंदियां रखनी है। नमाज तो पाँच वक्त की नमाज तो रोजाना ही पढ़ देना, जिंदगी भर जब तक बंदा सांस में सांस है तब तक नमाज फर्ज है। आपको नमाज की तरफ से एक बात बताऊं, अभी मैंने पढ़ रहा था मसला है कि अगर कोई शख्स डूब रहा है, बहुत पॉइंट की बात मैंने कोई दिल को बहुत अच्छा लगा, कोई डूब रहा है, तख्ते पर है, डूब रहा है और उसको तख्ता मिल गया, लकड़ा मिल गया। अब वो हाँ यानी वो जो तख्ता उसको बोलेंगे लकड़ा मिल गया जो भी, उसको उस पर वो अगर उसको पकड़ लेगा तो पैर करके वो पार हो जाएगा, डूब रहा था तो कहा गया कि अगर उसको वो तख्ता मिल गया और नमाज का वक्त है तो उसके लिए जरूरी है कि वो तख्ते पर कुछ तरकीब ऐसी बना दे कि वो पढ़ सकता है नमाज, तो पढ़ ले नमाज। वरना अगर बच गया तो बाहर निकल के पड़ेगा, और अगर डूब गया तो वो डूब गया। लेकिन उधर भी उसके लिए कहा गया कि उधर भी वो तख्ते पर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे सेटिंग करके नमाज पढ़ सकता तो पढ़ ले। यानी नमाज कितनी अहम है बोलने का मतलब कि उस वक्त जब जान पर आ बनी है तब भी नमाज तो नहीं छोड़ सकता। अब छोटी छोटी बातों पर अगर नमाज छोड़ दे तो फिर हमारे लिए ये महरूमी की बात है। रोजाना ही 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह कहते हैं रोजाना ही पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह पाक हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं हाजी सलीम से गुजारिश करूंगा पहले हमारे हाफिज साहब की गुलकोशी करे, हाफिज साहब का गुलकोशी करके उनका इस्तेमाल करें। कारी हमारे हाफिज निसार अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये तो एक छोटा सा तोहफा है, हालांकि जो कुरान शरीफ पढ़ के सुना है उसका तो कोई मोल ही नहीं है, वो तो अनमोल है। अब इंशाल्लाह हमारे हुसैन की गुजारिश है वो आगे आए, हमारे हाफिज साहब हमारे अशफाक साहब की कोशिश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और अब कुछ हमारे माशाल्लाह रोजाना यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम भी हुआ करता था माशाल्लाह, और इफ्तार में भी कुछ चंद हमारे ऐसे वॉलेंटियर हैं जो नौजवान बच्चे हैं जो माशाल्लाह आगे आगे रहते थे पूरी तैयारियों में, इफ्तारी की तैयारी करना, फिर उसमें जो फ्रूट वगैरह काटना है, वो शरबत बनाना है, तो फिर उसके बाद इफ्तारी करके तो लोग चले जाते हैं, तो इफ्तारी के बाद साफ सफाई करना, और पूरी सफाई करने के बाद फिर थाले वगैरह धोना, ये जो ग्लास वगैरह धोना है, ये सारे काम को निपटाना, ये हमारे पूरी टीम थी माशाल्लाह। आसिफ भाई अंसारी हमारे थे, उनके अंडर में पूरा, यानी हमारे लीडर थे आसिफ भाई अंसारी, उनके अंडर में सारा काम होता था। अच्छे से टीम को मैनेज किया इन्होंने, टीम मैनेजमेंट अच्छी थी इनकी माशाल्लाह। तो आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा, है कि ना आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा आगे आए। नारे तकबीर, आसिफ भाई
سے انشاءاللہ آصف بھائی کا استقبال کیا جائے گا جو کہ تحفہ پیش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ساجد بھائی سے گزارش کروں گا آگے آئے. یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں. یہ تو پورا سال دیکھتا ہوں محنت کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے. انشاءاللہ آصف بھائی سے استقبال کریں گے جو کہ تحفہ پیش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رضوان بھائی ماشاءاللہ یہ سب ماشاءاللہ ہیرے ہیں ہمارے. ہیرے بھی ہیں، ہیرو بھی ہیں ماشاءاللہ. افاق بھائی کے ہاتھ سے انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دل سے کام کرتے ہیں بزرگ، دل سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنا سمجھ کے کرتے ہیں. محمد سیف اور محمد کیف. محمد صاحب اور محمد کیف دونوں بھائی آ جائیں. اشرف بھائی ہمارے ساتھ آئیں گے. بچوں کو کی طرف سے تحفہ دیا جائے گا. اشرف بھائی کے ہاتھوں سے کوئی تحفہ دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نماز پڑھیں گے. عرش بھائی نماز نماز بھائی عشاء بھائی رسید بھائی ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار جو ہے ان کے ہاتھوں سے تحفہ پیش کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے عرش بھائی آ جائیں. عرش بھائی آپ تو مین آدمی ہیں لیڈر ہیں. یہ ہمارا بہت محنت کرتا ہے. صاف صفائی ہمارے عرش بھائی کو تحفہ پیش کریں گے. ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بہت محنت کرتا ہے. اللہ پاک سب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. सामने है